अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा जुज़ नंबर 3 आयत नंबर 276 यानी 276 से आज हमारे इस क्लास का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। और क्लास के टाइम के दौरान जितनी भी आयत हो सकेंगी हम आयत को पढ़ेंगे भी, और आयत के जो तजवीद के रूल्स हैं वो मैं आपको खोल के बताऊंगी। आप एक एक हर्फ करके मेरे साथ पढ़िएगा भी इंशाल्लाह ताला। तो आयत नंबर 276 पर आइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ ہماری 280 تک یہاں پر بھی آیات ہوئی ہیں. 276 تک آپ دوبارہ اسی سبق پر آئیے اور اس کو دیکھیں. ایک ایک لفظ میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں انشاءاللہ. اپنی غلطیوں کو ٹھیک بھی کیجیے اور دیکھیے اور لکھیے جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں نا. یمحق اللہ الربا. اب دیکھیے ہے گلے سے قاف کو ہیوی کرنا ہے. قاف کو ہیوی اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہیوی 7 موٹے حروف ہیوی فیملی سے ہے. خود صادقین کس سے. اور اس کے بعد یمحق اللہ اس میں قاف کے اوپر پیش کی وجہ سے آگے اللہ کے نام میں لام بھی ہیوی ہو جائے گا. یمحق اللہ الربا. لیکن آگے دیکھیے الربا تمام ہا را با سب باریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صرف لام ہیوی ہوگا اور قاف. لام کنڈیشنل ہیوی ہے, قاف آلریڈی ہیوی فیملی سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ با کے اوپر کھڑی زبر ہے. الربا پورا الف کے برابر کھینچیں گے. اس کے ساتھ ایک واو بھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی مد نہیں ہے, کوئی جزم نہیں ہے, تو یہ واو پڑھنے میں نہیں آئے گا. پھر آگے دیکھیے یور بی. اس میں دیکھیے یور یا باریک را ہیوی پیش کی وجہ سے کیونکہ را کنڈیشنل ہے. یور بی با یا زیر بی. لیکن آگے اگلے جو ورڈ ہے سواد ہے اور سواد پہ تشدید ہے, تو یور بالصدقاتی با جو ہے اس کے اوپر آگے یا پہ جزم نہیں ہے. یور بی نہیں پڑھیں گے اس کو. با کو کدھر جوڑیں گے؟ سواد کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ سواد پہ جو تشدید ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ 2 سواد ہیں. ایک سواد کے پاس آلریڈی ایک حرکت زبر ہے جبکہ دوسرا جو سواد اندر چھپا ہوا ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے. تو وہ ایک حرکت کہاں سے لے گا؟ وہ حرکت یہاں سے پیچھے سے لے گا. سواد جو ہے وہ با اور سواد آپس میں جڑیں گے. یور بس صدقات. یور بس ایک سوری میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ یور بی کے اندر دوبارہ دیکھیے یور را ہیوی بی جو ہے با زیر بی, یہ بی سواد سے جڑے گا. سواد پہ تشدید ہونے کی وجہ سے ڈبل سواد ہے. سواد ڈبل ہے اور سواد ڈبل بھی ہے, سواد ہیوی بھی ہے. ہیوی اس لیے کہ 7 موٹے حروف سے ہے اور ڈبل اس لیے کہ اس پہ تشدید ہے. تو اس کی جو ایک صبر ہے وہ تو پڑھنے میں آ رہی ہے, لیکن جو اندر ایک سواد اور چھپا ہوا ہے وہ کس سے پڑھا جائے گا؟ با کے ساتھ مل کے. یور بس اس لیے بیچ میں سے یا جو ہے اس کے بورا اور یا کے اوپر با کے ساتھ جو یا ہے نا اس کے اوپر دیکھیں کوئی جزم نہیں ہے, اس لیے وہ پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا. جیسے میں نے پیچھے آپ کو واو بتایا اسی طرح یہاں پر بھی یہ خیال رکھیے. اور با زیر بس با زیر بس سو زبر سو بس سو
یعنی 2 دفعہ سواد پڑھنے میں آیا، اور سواد پہ تشدید، اور سواد ہیوی، اور دال باریک، اور قاف پھر آگے ہیوی، کیونکہ وہ 7 موٹے حروف سے ہے جیسے سواد، اسی طرح قاف بھی، لیکن قاف کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے، وہ الف کے برابر ہے، بالصدقات، اگر رکیں گے تو قات، لیکن تا کو باریک کر کے، ٹھیک ہے۔ واللہ، ول کو دیکھیں، واو کو باریک، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، صرف اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کرنا ہے، واللہ لا یحب، یحب سب باریک ہیں لیکن با ڈبل ہے، ٹھیک ہے، با پہ تشدید ہے، لا یحب کل، کل لام پہ تشدید ہے، کل کفارن، کفارن، اب دیکھیے فا پہ تشدید ہے، کفارن، اب دیکھیں فا کے ساتھ الف بھی ہے، باریک بھی ہے، ڈبل بھی ہے، اور را دو سے رن کی جو تنوین ہے یہ پورے اظہار کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس پہ کوئی غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے حمزہ الف ہے، جب اگلا حرف حرف ہلکی ہوتا ہے جو کہ حمزہ ہے، حرف ہلکی، یہ الف الف نہیں ہوتا، اس پہ حرکت آ گئی نا، اگر یہ الف تب رہتا جب یہ خالی ہوتا، تو اب یہ حمزہ الف ہے، تو اس کا اس میں حمزہ کا حق ادا کرتے ہوئے حرف ہلکی سمجھتے ہوئے اظہار ہلکی ہوگا، کفارن اسیم، اب یہ تمام اسیم باریک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات، اس طرح پڑھیے، واللہ لا یحب کل کفار اسیم، یحب کل کفار، سختی سے جوڑنا ہے سب کو، دیکھیں ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے نا، ایک لفظ پڑھنے میں آئے گا دوسرا ہٹ جائے گا، رک جائے گا، نقصان حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے چلی ہے، جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے۔ آگے دیکھیے، ان الذین، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، بڑا غنہ ہے، ان الذین، اب دیکھیے نون زبر نہ، اس یہ جو نون زبر نہ ہوتا ہے نا، عموماً آپ لوگ سبق سناتے وقت اس نا کو کھینچ دیتے ہیں، اس نا کو نہیں کھینچنا، یہ تو آپ نے غنہ کیا، لیکن لام سے جوڑا، اور ان الذی، زی کو 2 حرکات، لیکن نون زبر نہ ایک حرکت، دیکھیں اس کو نہیں لمبا کرنا، اس کے ساتھ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ کو، ان الذین آمنوا، آ کے اوپر دیکھیے، آ کو کیوں کھینچا، کھڑی زبر ہے، آمنو، نو کو کیوں کھینچا، واو مدہ ہے، اس کو کہتے ہیں واو مدہ، واو مدہ خود ساکن ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتی ہے، جب واو مدہ ہے نا 2 حرکات کھینچتا ہے، مدہ کے جو حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تین حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ تینوں 2 حرکات کھینچیں گے۔ آگے دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا، عین کو عین کی طرح، عملوا اب دیکھیں سو ہیوی بھی ہوگا، صاد الف کے برابر کھینچے گا بھی، اور صاد 2 حرکات کھینچنے کے بعد سختی سے بھی پڑھنا ہے، ڈبل بھی پڑھنا ہے، اور الف کے برابر بھی کرنا ہے، کیوں، تشدید بھی ہے، ہیوی بھی ہے، اوپر اس کے کھڑی زبر بھی ہے، عملوا، عین کو عین کی طرح، آ کی آواز نکالتے وقت آئین کی آواز گلے میں جاتی ہے، ورنہ یہ آئین بدلی ہو جائے گا کس سے، الف سے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، لیکن تمام باریک حروف ہیں، ان کو ہیوی نہیں کرنا، اور باریک حروف کو باریک رکھنے کے لیے آپ کا منہ ایسے کھلے جیسے آپ مسکراتے ٹائم منہ کھولتی ہیں، آپ کا منہ ہیوی لیٹرز کو پڑھنے کے لیے ایسے کھلے اوپر نیچے، جیسے امیلو سو، اب دیکھیں سو کے اوپر آپ گئے تو آپ کا منہ اوپر نیچے ہوا، کر کے دیکھیے، جیسی لام اور ہاں پہ آئے باریک ہو گیا، عامل الصالحات، پھر دیکھیے اقام الصلاۃ، قاف کے اوپر پھر آپ کا منہ اوپر نیچے کھلے، قاف کو ہیوی کرنا ہے، اقام الصلاۃ، اسی طرح سے سواد ڈبل، سواد ہیوی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے گا، تا زبر تا صرف ایک حرکت اور باریک بھی، اقام الصلاۃ، صلاۃ، لام کو تو ہم نے 2 حرکات کھینچا، لیکن تا کو نہیں کھینچنا، اگر دیکھیں آپ یہاں پہ تا کی آواز میں بھی تا ایسے کر دیں گی تو الف لگ جائے گا، جو کہ نہیں لگانا، حرام درجے کی غلطی ہو جاتی ہے، لانے جلی ہو جاتی ہے، آواز کو بڑھاوا جو دے دیتے ہیں نا ہم، تو اس میں پھر ہم الف لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے، الف مدہ لگ جائے گا نا، تا دیکھیں فرق دیکھیں، ایک ہوتا ہے تا زبر تا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے تا الف زبر تا، دونوں میں فرق ہے نا، اب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں یہاں تا زبر تا، یہاں تا الف تو نہیں ہے نا، تو یہاں آپ نے الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نشان لگا کے رکھے، اس طرح اس طرح کے جتنے بھی لیٹر ہیں کہ جن کے اوپر صرف ایک ایک حرکت ہے، آپ نے ان کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، اس میں آ کی آواز کو، الف مدہ کی آواز کو بڑھانا نہیں ہے، اپنی طرف سے اضافی حرف نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں اضافی حرف، جب جب میں کہوں گی اضافی حرف تو آپ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے
کہ آ کی آواز یا او کی آواز یا ای کی آواز، یعنی مدہ کیا ہے نا، الف مدہ، واؤ مد، واؤ پیش جو واؤ واؤ لگا ہوتا ہے نا، واؤ مدہ یا پھر یا مدہ، تو پھر یہ آ او ای، یہ آوازیں آپ نے کہاں نکالنی ہے؟ جہاں پہ مدہ کے حروف ہوں، جہاں مدہ کے حروف نہیں ہوں وہاں آپ نے یہ آوازیں نہیں نکالنی، ورنہ کیا ہوگا؟ لہنے چلی، کیونکہ اضافی حرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے اضافی حرف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نقصان حرف بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی حرف ہوتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے، اب جب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں، اب دیکھیے واؤ زبر و اور واؤ الف زبر وا، فرق ہے نا۔ اب یہاں پر آپ نے وا پڑھنا ہے یا وا پڑھنا ہے؟ واؤ زبر و، جھٹکا نہیں دینا، واؤ زبر و آ کو کیوں ہم نے کھینچا؟ کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تا، تا زبر تا، ادھر بھی الف نہیں ہے، وآتوا الزکاۃ، اب وہ سختی سے جوڑنا ہے، زا پہ تشدید ہے، ورنہ بیچ میں اگر ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے ایک زا پڑھنے میں آئے گا، ایک نہیں آئے گا۔ آتوا الزکاۃ جلدی سے پڑھ کے چلے گا، آتوا الزک، ڈبل زا ہے، دونوں کو پڑھنا ہے، ورنہ ایک لفظ چھوٹ جائے گا، ایک حرف چھوٹ جائے گا، نقصان حرف ہو جائے گا، لہنے چلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جدھر جدھر دو دو حرف ہیں وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، ٹھیک ہے؟ اور جدھر مدہ کے حروف لکھے ہیں وہ بھی آپ نے پوری وہاں پر مدہ کی آواز آ او ای جو آواز ہے مدہ کی وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے، نہیں کریں گے تو وہ الفاظ گر جائیں گے، وہ بھی نقصان حرف ہے۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات، اب تمام باریک حروف ہیں، آپ کا منہ کیسے کھلے؟ جیسے ہنستے ٹائم۔ اب اس کے اندر جیسے آتَوُا الزَّكَاةَ لَهُم، جب تا زبر تا آتا ہے نا آخر میں، یعنی کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر کہ آپ کھڑے مطلب زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے نا، اس کو آپ نے فوراً آگے جانا ہے۔ اگر آپ ادھر ہی آ کی آواز کو بڑھاتے رہیں گے، آپ اگلے حرف پہ نہیں جائیں گے یا توڑ دیں گے، تو پھر یہاں پہ اضافی حرف کا خطرہ اس لیے ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ساری وجہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو وجہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے غلطی سے بچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، أَجْرُهُمْ جیم پہ کلکلا کیجئے۔ کتب جد کا حرف یاد رکھیے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جو 5 حروف ہیں یہ ایک فیملی ہے اور اس کا نام ہے کتب جد۔ اور اس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اس فیملی کا کوئی بھی حرف جزم کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے جیم جزم کے ساتھ ہے، آپ تجویدی قرآن سے پڑھیں تاکہ آپ کے رنگوں کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اب یہاں پر کلکلا ہوگا۔ تو کتب جد کا جو حرف جزم کے ساتھ آتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جیسی دکھے گا آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کو تو ہلانا ہے، جماؤ کے ساتھ آج ایسے نہیں کرنا، اجروہم، اجروہم، باریک بھی رکھنا ہے، ہلانا بھی ہے، لیکن آگے را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے، کیوں؟ اس کے پیش کی وجہ سے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ 2 کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ جس میں را زبر اور پیش، اور پھر زبر اور پیش کی وجہ سے را ہیوی ہوتا ہے۔ آج رو، را پیش رو، بس یہاں پہ رو ایسے نہیں کرنا، کیوں؟ اس کے ساتھ واؤ مدہ تو نہیں ہے نا، اجرہم، بس اتنا۔ عند ربہم، عند نون ساکن کے بعد دال ہے، عند نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ باریک حروف ہے، ربہم سختی سے جوڑنا ہے، را کو ہیوی کرنا ہے، رب بی، رب بی، را کو ہیوی اور با کو ڈبل لیکن باریکی سے۔ ولا، دیکھیں واؤ کے ساتھ الف نہیں ہے جبکہ لام کے ساتھ الف ہے، اولا، ولا، ہم نے لا کو 2 حرکات کھینچا ہے، دونوں کو باریک، خوفن، خو، اب یہ دیکھیے خوف، خواہ کو ہیوی کرنا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ کے 7 موٹے حروف جو ہیں خصہ دقتن کس، یہ 7 حروف جب کبھی جہاں کہیں بھی آئیں گے نا ہر حالت میں ہیوی پڑھے جائیں گے، خواہ اس میں شامل ہے، خو، اب بول کے دیکھیے خو، اپنی زبان منہ اوپر نیچے کھولیے، خو، تو آپ کا خو ہیوی ہوگا، خوفن، لیکن آگے فا 2 پیش فن جو ہے یہ تو ہیوی نہیں ہے نا، خوفن، فا 2 پیش فن یہ تو ہیوی نہیں ہے نا، لیکن اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور اس تنوین کا پورا حق ادا ہوگا، کیسے؟ فن، کوئی اس کے اندر غنہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اخفا نہیں ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی، یعنی کھلم کھلا اظہار ہو رہا ہے، کیوں؟ آگے حرف حلقی ہے، عین، عین حرف حلقی ہے نا، خوف علیہم۔ اچھا یہاں پر خو کے اندر ایک چیز اور ہے، واو لین،
واویلین کی پہچان دوبارہ دیکھ لے کہ واو خود ساکن حالت میں ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، تو اس میں آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جاتا ہے، خا سے خو۔ اور لین کے حروف کتنے؟ دو، کون سے؟ واویلین اور یائی لین۔ اور یہاں دیکھیے خوفن کے اندر واویلین آ گیا، اس کو اردو کی طرح خو خو نہیں پڑھیں گے، خا سے خو، فادو پیش فن، خوفن علیہم، عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، اور لام کو لام یا زبر لئی، یہ اگلا جو یا ہے یہ یائی لین ہے۔ دیکھیے واؤ اور لام دونوں واؤ اور یا دونوں لین کے حروف اکٹھے آ گئے نا، جیسے خا سے خو اور لا سے لئی، اس طریقے سے تک۔ تو اس میں علیہم اردو کی طرح علیہ نہیں پڑھیں گے، علیہم، ٹھیک سے دوبارہ پڑھیے، علیہم ولا ہم یحزنون، ولا، واؤ زبر و، لام الف زبر لا، لا دو حرکات کھینچنا ہے، واؤ کو صرف ایک حرکت۔ دیکھیں جب تک آپ کو یہ فرق نہیں پتا چلے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ تو ایسے ہی پڑھ رہی ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن آپ اپنی آواز ریکارڈ کیا کریں اور اس کو سنا کریں کہ کہیں آپ بڑھاوا تو نہیں دے رہی، اضافی حرف تو نہیں کر رہی۔ دیکھیں یہ اس تیاری کا بھی آپ کو اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ تیاری آپ اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کا قرآن اچھا ہو جائے، کیونکہ آپ نے رمضان کی تیاری کر رہی ہیں نا، ایک بڑا بہترین عظیم مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے آپ اپنے قرآن کی تلاوت کو ٹھیک کر رہی ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اور رمضان کا مہینہ جو ہے اسے شہر رمضان اللہ نے یہ نام بھی دیا ہے، اور یہ تو گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے نا، تو ہم روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس میں مغفرت رحمت کے اشرے رکھے ہیں اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، تو جتنی بھی آپ اس کے لیے تیاری کریں گی اتنے ہی آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ تو اسی نیت کے ساتھ اپنی آوازوں کو پڑھیے اور سنیے، اور اس کی اپنی حرکات کو کنٹرول کیجئے۔ دیکھیں جب بھی آپ لوگ سبق سنا رہے ہیں الحمدللہ پہلے سے اب تک بہت بہتری آئی ہے، لیکن آپ کی حرکات ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اچھا پڑھنے والوں کی بھی کہیں نہ کہیں حرکات کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس بات کو مد نظر ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے یحزنون تک ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہوئی، اگلی آیت پہ آئیے۔ اب میں آپ کو اس آیت کے میں نے تمام باریکیوں کو کھولا نا، اب آپ آگے دیکھیں، یا ایوہ الذین، یا کے اوپر کھڑی زبر بھی ایک مد بھی ہے، ایو ڈبل یا ہے، یہ تشدید ہے، لیکن منہ کو نیچے رکھ کے، منہ کو نیچے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو نیچے رکھ کے اپنے منہ کو ہنسنے کی طرح کھول کے، جب بھی میں کہتی ہوں نا زبان منہ کو نیچے، اس کا مطلب پورا چہرہ نہیں، مطلب آپ کا جو جبڑا ہے، جو آپ کی زبان منہ اوپن ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف اوپن ہو، مسکرانے کی طرح اوپن ہو، اوپر نیچے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، نون کس سے جوڑا؟ تا سے، کیوں؟ تا دو ہے، تشدید بتا رہی ہے، نت، سختی سے جوڑا تو دونوں تا پڑھنے میں ہے نا۔ پھر دیکھیے قاف ہیوی فیملی سے اللہ، قاف کے ساتھ بھی دیکھیے ایک واو نظر آ رہا ہے، جو اس طرح کے حروف ہوتے ہیں نا جن کے اوپر کوئی بھی پھر آگے حرکت نہیں ہوتی اور اگلا لفظ کے اوپر تشدید ہوتی ہے، تو وہ بیچ والے پھر رک جاتے ہیں۔ آمنوا اتقوا اللہ، قاف ڈائریکٹ اللہ کے نام سے جا کے جڑے گا، اور قاف کے پیش کی وجہ سے اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو ہیوی کر کے لام جلالہ اس قانون کو کہتے ہیں، اس قاعدے کو وہ پڑھیں گے، لیکن ہاں کو صرف ایک حرکت، اللہ، ہاں زبر ہاں، تو ہاں کو باریک بھی رکھنا ہے اور ہاں کو ایک حرکت پڑھنا ہے، ہاں کی آواز کو بڑھاوا نہیں دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر یہ سب سمجھانے کی جو باتیں ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے نا، تو بھی پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھے بتایا کیجئے نا کہ ہمیں یہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ جب آپ لوگ مجھے بتایا کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو فردن فردن بھی بتاؤں گی۔ وَذَرُوا، آگے دیکھیے، وَذَرُوا، زال ایک حرکت، رو دو حرکات، ذرو، وَذَرُوا، را کو ہیوی بھی کرنا ہے، را کو دو حرکات کھینچنا بھی ہے، کیوں؟ اب یہ اس کے ساتھ واو مدہ لگا ہوا ہے، رو آواز دے رہا ہے نا، مدہ کی دو حرکات، اس لیے واو مدہ کی پہچان میں نے آپ کو بتائی نا کہ واو مدہ خود جزم کی حالت میں، دیکھیں اوپر اس کے اوپر جزم ہے، لیکن اس سے پچھلے حرف پہ کیا ہے؟ پیش۔ جب بھی اس کنڈیشن میں واو مدہ جب بھی آئے گا تو وہ واو مدہ ہوگا، کتنا کھینچے گا؟ دو حرکات، لیکن اس سے پیچھے زال زبر زا ایک حرکت، رو دو حرکات، ٹھیک ہے؟ یہ ہے فرق اس کا۔ اب دیکھیے آگے ہے میم الف زبر ما، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، یہ بھی دو حرکات کھینچے گا، لیکن باریک ہی پڑھا جائے گا کیونکہ میم خود باریک ہے نا، یہ میم کو آواز دے رہا ہے۔
یہ الف، یہ اصل میں الف ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، اور یہ خود اپنی آواز نہیں رکھتا، یہ دوسرے کی آواز کو بناتا ہے، جیسے میم کے ساتھ لگ گیا تو ما، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی موٹے حرف کے ساتھ، مثلاً یہ قاف کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے قولو، اکثر آپ نے دیکھا ہے نا یہ لفظ اس طرح، یہ بھی یاد میں رکھیے کہ جیسے آپ یاد رکھتی ہیں نا کہ را کنڈیشنل ہے، یاد رکھیے کہ الف بھی کنڈیشنل ہے، جب باریک کے ساتھ آتا ہے باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی زبان کو نیچے رکھ کے ہنسنے کی طرح منہ بنا کے، اور اگر ہیوی کے ساتھ آتا ہے زبان کو اوپر اٹھا کے منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، یہ فرق یاد میں رکھیے۔ اور الف وہی ہے جس کے اوپر خود کوئی حرکت نہیں ہے، اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ الف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پھر کیفیت بدل جاتی ہے، جو کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا۔ ما بقیہ، با زبر با، قاف زر، قاف زیر کی، بقی، یا زبر یا، تینوں حرکات، تینوں حروف جو ہیں ایک ایک حرکت ہیں، بقی یا۔ اب دیکھیں اگر ہم با کی یا ایسے کر دیں گے تو سب کے اندر با کے ساتھ الف لگا دیں گے، قاف کے ساتھ ای قی ی ایسے کر دیں گے یا، تو یہ آوازیں آ او ای بڑھا، یہ تو ہم نے پھر بڑھا دیا نا، یہ تو پھر ہم نے بڑھا دیا، یہی تو ہم نے مدہ کے حروف نہیں لگانے، نہیں لگانے، جہاں مدہ حروف نہیں ہے وہاں نہیں لگانا۔ اس بات کو میں بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی یہ غلطی کنٹرول ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت اور بھی زیادہ نکھر جائے گی۔ ما بقیہ، بقیہ، با، با زبر با، قاف زیر کی، بقی، یا زبر یا، بقیہ، کہا آپ نے؟ میرے ساتھ کہیے، ما بقیہ من الربا، من الربا۔ اب دیکھیے نون کس سے جا کے جڑا؟ را سے، کیوں؟ تشدید ہے، را ڈبل ہے، منر ایک را پڑھنے میں ہے اور پھر ربا دوسرا را پڑھنے میں آیا، لیکن را یہاں باریک بھی ہوگا، کیوں؟ را تو صرف صبر اور پیش کے ساتھ ہیوی ہوتا ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور با کے اوپر دیکھیں، با ہم نے کھینچا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر کے اوپر ایک مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ جو واؤ ہے نا، آپ دیکھیں اس کے واؤ بھی ہے، ایک الف بھی ہے، تو ان کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ من الربا، با تک، لیکن با کی آواز کو با جب پڑھیں گے نا، کھینچیں گے تو آپ نے منہ اوپر نیچے نہیں کھولنا، منہ کیسے کھولنا ہے؟ باریک لیٹرز پڑھ جس طرح پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ مسکراتے منہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تمام باریک ہے، اس کے اندر کوئی بھی ہیوی لیٹر نہیں ہے۔ من الربا، اب اگلا حرف دیکھیے، تم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اور پھر آگے کاف کی وجہ سے ایک کیا ہوا؟ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، پھر آگے دونوں میں اخفا ہوا باریک، اور آواز تھوڑی ناک میں چھپی، دونوں پہ چھوٹا والا غنہ بھی ہوا۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، تم مؤمنین، اب جب تم مؤمنین، یہاں پہ کیفیت بدل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو تا ہے نا تم کا، وہ کہاں جڑے گا؟ جا کے ادغام ہو رہا ہے نا، آگے میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا، شد والا، تشدید، یہ جو چھوٹا سا ڈبلیو جیسا سائن ہے نا، اس کو تشدید کہتے ہیں، اسی کو میں شد بھی کہتی ہوں، تشدید بھی، اگر آپ کو بھول گیا تو یاد رکھیے۔ یہ جو سائن ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہاں دو میم ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ پیچھے والا جو کنتم کا میم ہے اس کے وہ تو خالی ہے۔ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ ایک میم جزم والا اور آگے میم مشدد، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے، ادغام شفوی، یہ میم کا قاعدہ لگ جاتا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیے کہ تا جو ہے وہ جا کے میم میں جڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جو تا کے بعد والا میم ہے اس کے پاس تو حرکت نہیں ہے نا، تو آگے والے میم کے اوپر دیکھیں تشدید ہے، ڈبل میم ہے، وہ ایک میم اپنے اوپر ایک حرکت رکھتا ہے، کون سی؟ اوپر دیکھیں پیش لگا ہوا ہے، لیکن اندر جو میم چھپا ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے، اب وہ کہاں سے لے گا؟ پچھلے حرف سے، پچھلا حرف کیا ہے؟ میم، لیکن اس کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، وہ تو خود جزم کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے، کہاں جائے گا؟ اور پیچھے تا کے ساتھ، تو تا کس میں جڑا؟ میم میں، اور پھر میم مشدد ہے، تا باریک ہے، میم بھی باریک ہے، ٹھیک ہے؟ ڈبل پڑھنا ہے، پھر جب دو میم ملتے ہیں تو غنہ بھی ہو جاتا ہے۔ آواز غنہ کیا، غنہ کیا چیز ہے؟ ناک میں دیر تک آواز کو چھپانے کا نام غنہ ہے، اور چونکہ میم تو ناک میں آواز جائے بغیر ادا نہیں ہوتا نا، تو جب میم کو ہم چھپاتے ہیں، ڈبل میم کو، تو پھر زیادہ دیر کرتے ہیں تو بڑا غنہ ہو جاتا ہے۔ بڑا غنہ کیا بتاتی ہوں میں آپ کو؟ اکمل غنہ۔ تو پیچھے ہم نے کون سا چھوٹا غنہ کیا؟ تھوڑی دیر آگے، تم مؤمنین، مؤمنین، حمزہ بھی ہے نا واؤ کے اوپر، دیکھیے حمزہ بھی ہے تو اس کو
منی مؤمنین اس طریقے سے، اور کنتم، یہ جو تم، یہاں ادغام شفوی، ادغام ہو رہا ہے، بڑا غنہ ہو رہا ہے، اور تمام باریک حروف ہیں۔ آگے اگلی آیت پر آئیے، فَإِن، یوں دیکھیے بالکل وہی بات ہے جو کہ پیچھے آئی ہے کہ لام کے اوپر تشدید ہے، فَإِلَّمْ، اب لام کے اوپر جو تشدید ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ دو لام ہیں، تو ایک لام کے پاس تو آلریڈی ایک حرکت ہے نا، کون سی؟ وہ جو اوپر لگی ہے، زبر، لیکن اندر جو لام چھپا ہے اور اس کے پاس حرکت بھی نہیں ہے، تو وہ تو پیچھے جائے گا نا، اور پیچھے والا حرف نون ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، حرکت ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ جزم والے کے پاس تو حرکت نہیں ہوتی نا، جزم تو سکون ہے، تو واپس الف کے پاس جائے گا، حمزہ الف جو پیچھے نا، فَإِل، ال ادھر جائے گا، الف کے ساتھ جائے گا، تو فَإِل اس میں سے نون کو پھر روک دیں گے، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، ادغام ناقص ہو رہا ہے، اس میں کوئی غنہ نہیں ہوگا، فَإِلَّمْ، سیدھا سیدھا اس کو کہتے ہیں ادغام تام بلا غنہ، کوئی غنہ نہیں ہے لیکن ادغام ہو رہا ہے، مکس ہو رہا ہے اس کے اندر جا کے، فَإِلَّمْ، ٹھیک ہے، فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، تَفْعَلُوا، تف جماؤں کے ساتھ، تف جماؤں کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، اس کو ہیوی نہیں کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، دیکھیں ہلانے والے حروف کلکلے والے ہوتے ہیں، 5 حروف جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ سب آپ نے تفعلوا، عین کو گلے سے، تفعلوا، فأذنوا، فأذنوا، دیکھیں فا کے اوپر ہم نے تھوڑا جھٹکا دیا ہے، کیوں؟ حمزہ الف ہے نا، فأذنوا، حمزہ الف کون سا ہوتا ہے؟ جس الف پر حرکت آ جاتی ہے، اور خالی الف کون سا ہوتا ہے؟ جو خالی ہوتا ہے بالکل، فَأْذَنُوا، اب زال کے اوپر صرف ایک حرکت ہے، فَأْذَنُوا، نو کو 2 حرکات کھینچا، باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن کھینچنا 2 حرکات ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب دیکھیے بحر، حر، را کو پہلے میں اس کو آگے لے کے چلوں گی لیکن پہلے اس کو دیکھ لیں، بحر، بحر، اس میں دیکھیے ایک تو ہا کو آپ نے گلے سے پڑھنا ہے، دوسرا را کو یہاں ہیوی کرنا ہے، تو آپ دیکھیے کہ را ہیوی ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ را کو ہم ہا کے زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، را کی اپنی تو حرکت ہے نہیں، وہ تو جزم کے ساتھ ہے، بحر، ہا باریک ہے، را کو ہم ہیوی کر رہے ہیں، کیوں؟ وجہ زبر ہے، زبر کے اثر کی وجہ سے۔ اب جو با دو زیر بن ہے وہ تنوین ہے اور آگے تشدید ہے، جب آگے تشدید آ جاتی ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، اب با دو زیر بن نہیں پڑھیں گے، ادغام ہو جائے گا، اور ادغام ہوگا اور میم مشدد ہے، غنہ بھی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی میم یا نون، یہ 2 حرف نون تشدید کے ساتھ آتے ہیں، بڑا غنہ ہوتا ہے، دیر تک آواز ناک میں چھپتی ہے، بہر بم، یہ جو یہ غنہ ہے، تو اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں، اس کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ ادغام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ غنہ بھی آپ نے بڑا کرنا ہے، بہر بم من اللہ، من اللہ، دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اس لیے لام جلالہ ہوا، من اللہ، حاضر ہی پہ باریک، و رسولہ، اگر رکتے ہیں تو، و را، دیکھیں واؤ کے پاس ایک حرکت ہے، را کے پاس ایک حرکت ہے، واؤ باریک ہو جائے گا، را ہیوی ہو جائے گا، یہ چیزوں کا آپ نے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ہر جگہ و، اب دیکھیں زبان کو نیچے رکھیں، و را، را کو ہیوی کریں، را کو ہیوی کرنے میں آپ کا منہ اوپر نیچے چلا جائے گا نا، لیکن آپ نے اس کی آواز کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، آپ نے و را سولی ہی، سو کو ہم نے باریک بھی کیا، اور واؤ کی مد کو بھی ادا کیا، واؤ مدہ کو بھی بڑھاوا دیا نا، و رسولی ہی، لام کو بھی پھر بڑھاوا نہیں دینا، لام زیر لی اور ہا کھڑا زیر ہی، اگر ملا کے پڑھیں گے تو ہا کھڑا زیر ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عارضی سکون، اور جب کسی بھی آیت پر جگہ پر ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس کو تو پڑھتے ہیں، وہاں تک آواز کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کی حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کی آخری ورڈ کون سا ہے؟ آخری حرف کون سا ہے؟ ہاں، لیکن اس کی حرکت کون سی ہے؟ کھڑی زیر، تو یہاں پر اگر ہم عارضی سکون کریں گے تو کیا کریں گے؟ زیر کو ہم نہیں پڑھیں گے، کھڑی زیر کو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہاں کو پڑھیں گے، آپ کی آواز میں ہاں کی آواز آنی چاہیے، وَرَسُولِهِ، لام ہا زیر لہ، اس طریقے سے گلے میں آپ کے ہا کا، اور اگر آپ نے ہا نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ نقصان حرف ہو جاتا ہے، وہ حرف چھٹ جائے گا نا، نقصان حرف ہو جائے گا، اور تجوید میں نقصان حرف کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں نقصان حرف کو؟ لہن جلی، حرام درجے کی غلطی، جس طرح لفظوں کو بڑھانا
اضافی حرف ہے، اسی طرح لفظوں کو گھٹا دینا، اس کے حروف کو ادا نہ کرنا، یہ لہن جلی میں نقصان حرف میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے خیال کرنی۔ آگے دیکھیے، تُبْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اخفا حقیقی غنہ کاملہ، اور تُبْتُمْ، تب با پہ کلکلہ کیجئے، تب با پہ کلکلہ کیجئے، باریک رکھیے، کتب جد کے حرف کو یاد رکھیے، کتب جد کے 5 حروف جب بھی جزم کے ساتھ آئیں گے کلکلا ہوگا، ان کو جمع کے نہیں پڑھیں گے، ہلا کے پڑھیں گے، اس کا نام ہے کلکلا۔ تب تم، لیکن آگے تم کو ہم نے جمایا، فلکم، اس کو بھی ہم نے فلکم، ایک ایک حرکت ہے، فلکم رؤوسو، را پیش رو، حمزہ واؤ پیش او، را کے اوپر ایک حرکت ہے، را کو ہیوی تو کرنا ہے، رو او، حمزہ او کے ساتھ 2 حرکات ہیں، رؤوسو، لیکن آگے سین پہ سو ایک حرکت ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس باریکی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، را پیش رو، حمزہ واؤ پیش او، او کی آواز 2 حرکات ہے، سین پہ سو ایک حرکت ہے، رؤوسو اموالکم، ام، جب آپ نے ام کیا، آپ نے ادھر ہی ہونٹوں کو جما لیا، ام، ادھر ہلانا نہیں، ام والی نہیں، ام والیکم، یہ فرق ہے۔ دیکھیں، آپ سمجھیں گی تو آپ کو فرق پتہ چلے گا، اگر آپ نے نہیں سمجھا ان باریکیوں کو تو آپ اپنی غلطی کو نہیں پکڑ سکیں گی، اور آپ کو یہ لگے گا کہ میں ٹھیک تو پڑھ رہی ہوں، میں بھی تو ام والیکم ہی پڑھ رہی ہوں، لیکن ام بولے، ام، اور ہونٹوں کو ادھر جام کرے، ادھر روکے، اور مخرج پہ رک جائیں، جما دیں آواز کو، ام، جلدی سے واؤ پہ چلے جائیں، ام والیکم، لیکم، ٹھیک ہے؟ اگر جہاں پہ کلکلا ہوتا ہے نا، جیسے پیچھے تب، تب ہم نے ہونٹوں کو جوڑا، تب، اور پھر ہٹا دیا، ہلا دیا، جما کے نہیں رکھا، تو وہاں پہ کلکلا ہو گیا، اور ہم نے جہاں جوڑا وہاں ہم نے روک دیا اور اگلے حرف پہ چلے گئے، اس کو کہتے ہیں جماؤ کے ساتھ، تو جو کلکلا ہے اس پہ ہلا دیتے ہیں۔ اب آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، لا، لام الف زبر لا، باریکی سے پڑھنا ہے، لام کے ساتھ الف ہے، اوپر ایک زبر بھی ہے، لا تظلمون، تز، اب تا اور زو دونوں اکٹھے آ گئے، توز، اب تا باریک ہے، زو ہیوی ہے، زبر کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، توز۔ آپ کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے تا کو باریک اور زو کو ہیوی پڑھا ہے، اور ہیوی کرنے کے لیے زبان اوپر اٹھے گی، ٹھیک ہے؟ توز، تیز، لیکن تا کو آپ نے ہیوی نہیں کر دینا، توز لی، اب آگے لام زیر لی ایک حرکت ہے، باریک ہے، لیکن اس کو پھر آگے ہیوی نہیں کرنا، تظلمون، مون، مون کو 2 حرکات، لیکن 2 حرکات، لیکن باریکی سے، تظلمون ولا تظلمون، تو اس میں بھی دیکھیے تا باریک، زو ہیوی، لام ایک حرکت، میم 2 حرکات، تظلمون، ٹھیک ہے؟ اب اس سبق کی لاسٹ آیت ہے، وَإِن كَانَ، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا حقیقی غنہ کاملہ، اخفا کے اندر یہ ہوتا ہے تھوڑی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تھوڑی باہر رہتی ہے، غنہ سیکنڈ لیول کا، یعنی بڑے سے چھوٹا غنہ ہوتا ہے، اس طریقے سے، اور باریک بھی ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد 15 حروف ایسے ہیں کہ جن کے آنے پر اخفا ہوتا ہے، اس میں کاف بھی شامل ہے، وَإِن كَانَ، كَانَ، دیکھیے وہ 15 حروف آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا پھر آپ تجویدی قرآن سے پڑھیے کلرڈ کے ساتھ، اور 15 حروف لکھ کے رکھیے، وہ میں نے اپنی دوسری کلاسز میں پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، انشاءاللہ تجوید کی دوسری کلاسز جو ہیں اس میں آگے بھی ہم آپ کو دوبارہ بھی بتا دیں گے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے کی کلاسز ہو چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ، اب کاف کے ساتھ الف ہے، نون کے ساتھ الف نہیں ہے، نون کاف کے ساتھ الف پڑھیں گے، کا 2 حرکات، نون زبر نا ایک حرکت، وَإِن كَانَ زو، دیکھیں زو کو باریک بھی 2 حرکات بھی، اسرت، اس جماؤ کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، را کو ہیوی، اس کو باریک، را کو ہیوی، اسرت، تا 2 سے 3 جو ہے تنوین ہے، تنوین کے فوراً بعد فا آ گیا، جو نون کے قاعدے ہیں نا، اور تنوین کے قاعدے ہیں کہ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو تو اس کے بعد پھر اخفا ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں پر وہی قاعدہ لگ رہا ہے، تو وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اسی طریقے سے تا 2 سے 3 کی جو تنوین ہے اس کی وجہ سے آگے فا آیا تو اخفا ہوا، غنہ کاملہ ہوا، أسرة، فنذرة، فنذرة، فن، فا کے ساتھ بھی الف نہیں ہے، نون کے ساتھ بھی الف نہیں ہے، فنا ایک ایک حرکت، زوا کے ساتھ بھی الف نہیں ہے، لیکن فا اور نون باریک، زوا کے نیچے چاہے زیر ہے لیکن زوا ہیوی فیملی کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ہیوی پڑھیں گے، فنذرة، آگے را ہیوی پڑھا جائے گا کنڈیشن کی وجہ سے،
زوا تو آلریڈی پڑھا جا رہا ہے نا، کیونکہ وہ تو موٹے حروف کی فیملی سے ہے، جبکہ را کنڈیشنل ہیوی ہونے کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ آگے تا دو پیش تن کی جو تنوین ہے، ایک تو تا باریک پڑھا جائے گا، پھر تنوین پورے اظہار کے ساتھ، تا دو پیش تن، تن کوئی غنہ نہیں ہے، اظہار ہلکی کرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آگے حرف ہلکی ہے، آگے دیکھیے آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ الف ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ یہ الف کب ہوتا؟ الف کب ہوتا ہے؟ خالی الف ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جزم نہیں ہوتی، وہ الف ہوتا ہے، خالی الف۔ لیکن جب کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا۔ ویسے میں آپ کی یادداشت کے لیے بتاتی ہوں الف، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حمزہ الف ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسی کی کنڈیشن لگ جاتی ہے، فَنَظِرَةٌ تن، حمزہ تو حرف ہلکی ہے نا، تو جب حرف ہلکی آتا ہے نا تنوین تو کے بعد، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اظہار ہلکی، یعنی پورے اظہار کھلم کھلا، فَنَظِرَةٌ تا دو پیش تن، ایلا، دیکھیں ایلا، لام کو کیوں کھینچا؟ لام کھڑا زبر لا، میسرہ، اگر رکتے ہیں تو مئی، یہ یائی لین ہے، یائی لین خود، یا جو ہے وہ خود جزم کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، تو پھر وہ یائی لین ہوتا ہے۔ لین کے حروف میں آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہوتا ہے۔ لین کے کتنے حروف ہیں؟ دو، کون سے؟ واو مدہ، واویلین، سوری، واویلین اور یائی لین، مئی، اس کو ماں سے مئی باریکی کے ساتھ، سین زبر سا، مئی سا۔ اب را جو ہے یہاں پہ پڑھا جائے گا ایک حرکت، مئی سا را، لیکن را ہیوی ہوگا، کیوں؟ زبر کی وجہ سے۔ آگے ہے گولتا، اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ۔ اگر یہ تا، اگر ہم اس پہ رکتے ہیں، عارضی سکون کرتے ہیں، تو رولز کے مطابق پھر یہ تا تا نہیں رہتا، اس کو، یہ تا مربوطہ اگر اس پر ہم رک جاتے ہیں تو یہ تا ہا کی آواز میں بدل جاتا ہے، میسا راہ، اگر رکیں گے تو میسا راہ، راہ ہا زبر راہ، یہ پھر تا نہیں رہے گا۔ ملا کے پڑھنے کی شکل میں تا تا رہتا ہے، لیکن وقف کی شکل میں تا جو ہے یہ گول تا ہا میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ہا کون سا والا؟ جس کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے، گلے والا ہا نہیں، میسا راہ۔ اب را کو ہیوی کیوں کیا؟ زبر کی وجہ سے۔ تا کو ہا میں کیوں بدلا؟ عارضی سکون کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے نا، اس لیے تھوڑی آواز ناک میں جا رہی، تھوڑی باہر رہ رہی، پھر تھوڑا غنہ بھی ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے نا۔ تصدقو، تصد، سواد کو ہیوی، دال کو ڈبل، لیکن دال کو باریک بھی، ڈبل کیوں؟ اوپر تشدید ہے، تصد، پہلے سواد اور پھر دال دبتا، سد، دو دفعہ پڑھنے میں آیا نا، سختی سے جوڑنے میں، سواد ہیوی، دال باریک، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تصدقو، قاف واو پیش کو، دو حرکات بھی کھینچنا ہے اور قاف کو ہیوی بھی رکھنا ہے، کیوں؟ قاف ہیوی فیملی سے ہے، وہ ہر حال میں ہیوی پڑھا جائے گا۔ تصدقو خیر لکم، خی، یہ دیکھیے خا کو ہیوی اور یائی لین ہے، یہ خا ہیوی اس لیے ہیوی لفظوں کی فیملی سے ہے، اور یائی لین، آگے لین آ گیا، حرف لین آ گیا تو خا سے خی ہو گیا، آواز میں موڑ پیدا ہو گیا۔ آگے را دو پیش رن کی تنوین کے فوراً بعد تشدید آ گئی، جب تنوین کے فوراً بعد تشدید آ جاتی ہے ادغام ہو جاتا ہے۔ کچھ ادغام ایسے ہیں کہ ان میں غنے ہیں، کچھ ادغام ایسے ہیں کہ ان میں غنے نہیں ہیں، وہ ادغام تام بلا غنہ ہے، تو یہ بھی بلا غنہ ہوتا ہے، یہ جو لام والا ہے۔ خیر لکم، خیر لکم، ٹھیک ہے؟ ان کنتم، آگے نون ساکن کے بعد کاف ہے، پھر آگے نون، نون ساکن کے بعد تا ہے، دونوں جگہ اخفا ہو رہا ہے، دونوں جگہ غنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار نہیں ہو رہا، غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک، آواز ناک میں جا رہی ہے۔ پھر آگے اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تم، اظہار نہیں بلکہ مطلب پورا جو پڑھنے میں آ رہا ہے، ان کنتم تعلمون، تعلمون میں آپ دیکھیے کہ عین جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے۔ عموماً آپ لوگ جب سبق سناتے ہیں نا تو اس کو جما کے عین کو پڑھتے نہیں ہیں، عین کی آواز میں کہیں کہیں کسی کسی کا جمع ہوا نظر آتا ہے، کسی کسی کا جمع ہوا نہیں نظر آتا، تو عین کو تا عین زبر تا، تا کے بعد جب عین پہ جائیں گے آواز گلے میں چلی جائے گی، لیکن آواز باریک رہے گی۔ اگر اس کو تالمون کر دیا تو کیا ہوگا؟ عین اس میں سے اسکپ ہو جائے گا، الف کی جیسی آواز ہو جائے گی، تو آپ کا حرف ہی تبدیل ہو جائے گا نا، تو یہ تبدیلی حرف یا پھر کیا کہتے ہیں نقصان حرف، یا پھر
کیا کہتے ہیں اضافی حرف، یہ سب لانے جلی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ نے حرف کو آواز کی وجہ سے چینج نہیں کر دینا ہے، حرف کو بڑھا نہیں دینا ہے، حرف کو گھرا نہیں دینا ہے، ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے آپ نے اپنی تلاوت کا پریکٹس کرنی ہے بہت اچھی سی، اور آپ کی نیت کے یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے قرآن کو بہت اچھا تیاری کر رہی ہیں، رمضان کی آمد آمد ہے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ قرآن پڑھیں گی، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر پڑھیں گی تو آپ کے ایک ایک حرف پر لگی ہوئی محنت کا اجر انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کو دیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آیت نمبر 280 تک اس کلاس کا کام پورا ہوتا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، یہاں سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔